اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں تمہارے لیے نہایت عمدہ بہترین نمونہ حیات موجود ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کام کرنے کے لیے جب کسی دوسرے کی نقل اتارے، کسی دوسرے کی کاپی کرے، کسی دوسرے کے نقش قدم پر چلے، کسی دوسرے کو دیکھ کر جب کوئی کام کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ پہلا بندہ جو کچھ کر گیا اس کا عمل اس کے لیے اسوہ ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذات اقدس وجود مسعود تمہارے لیے فقط اسوہ ہے، بلکہ فرمایا اسوۃ حسنہ، صرف اسوہ نہیں بلکہ بہترین اسوہ ہے۔ اس لیے کہ بندہ نیک کام کرنے کے لیے جب کسی کو کاپی کرے تو وہ اس کے لیے اسوہ ہے، جب کسی کو برا کام کرنے کے لیے کاپی کرے تو وہ اس کے لیے اسوہ ہے۔ تو جب کسی کو کاپی کیا جائے، پیروی کی جائے، جب کسی کو دیکھ کے اس جیسا کوئی عمل کیا جائے تو اسے اسوہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے تمہارے پاس جو بہترین اسوہ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے سر سے لے کے پاؤں تک اسوہ حسنہ بنا کر کائنات کو عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی اپنا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعتقادات کی پیروی کرے۔ اگر کوئی اپنی عبادات کو درست کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ عبادت کی کاپی کرے۔ اگر کوئی اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائے، اس لیے کہ زندگی گزارنے کا مصطفیٰ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود سے بہتر کوئی نمونہ اللہ نے کائنات کو عطا نہیں فرمایا۔ یاد رکھیں، ہم عبادات میں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کم یا زیادہ، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو باقی گوشے ہیں، یعنی معاملات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو جو کچھ ہمیں قرآن کریم برہان رشید میں لفظوں کی شکل میں نظر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی میں عملی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا، ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمیں جو کچھ قرآن سے ملتا ہے، اگر قرآن کو عملی صورت میں دیکھنا چاہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں، سرکار کی سیرت طیبہ میں عملی طور پر ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پر عمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کوئی نظریے کی کتاب نہیں، قرآن کوئی فلسفیانہ کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو قابل عمل ہے۔ قرآن ایسے اعمال کی دعوت نہیں دیتا، ایسے افعال کی دعوت نہیں دیتا، ایسے احکامات اور اوامر کی طرف متوجہ نہیں کرتا کہ جن پہ عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، اور بندہ یہ کہے کہ جی قرآن کون عمل کر سکتا ہے قرآن پاک پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، پیارے آقا کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کریں تو ہمیں سارے کا سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی میں عملی صورت میں نظر آتا ہے۔ گویا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پر عمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کوئی نظریے اور فلسفے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن از اول تا آخر قابل عمل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ اب عبادات کے ساتھ معاملات پر اگر عمل کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے تو ہم ایک صالح معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فقط عبادات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا۔
یعنی بندہ نماز پڑھ لے، آقا علیہ السلام کی پیروی میں، روزہ کیسے رکھنا ہے رکھ لے، اس کے علاوہ جتنی عبادات ہیں ان میں حضور پاک کی پیروی کی جائے، اور جو معاملات ہیں ان میں حضور علیہ السلام کی پیروی کو پس پشت ڈال دیا جائے، تو کبھی بھی اچھا معاشرہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی معاشرے کو دیکھیں، اسلامی معاشرے کو دیکھیں، پاکستانی معاشرے کو دیکھیں، تو ہمیں یہاں حضور علیہ السلام کے طریق پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر ہمیں عبادات تو ملتی ہیں، مگر کم لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی کاپی کرتے ہوئے، اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے جو اپنے معاملات حیات کو سر انجام دیتے ہوں۔